معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک انسان کی ہوس کسی طور ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ کبھی بھی کوئی ایسا مقام نہیں آیا جہاں پہ دیکھا گیا ہو کہ یہاں پہ انسان نے قناعت پسندی کا مظاہرہ کیا ہو، یا اس نے جو اسے ملا اس پہ اس نے صبر کر لیا۔ آپ چاہے گھروں کے حالات دیکھ لیں، چاہے دنیاوی لیول پر اپنے اہل علاقہ کو دیکھ لیں، چاہے آپ اگر اس سے اوپر جا کر ملکی سطح پر دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی قناعت پسندی نظر نہیں آئے گی۔ چاہے آپ سیاست دیکھیں، چاہے آپس میں ممالک کا ٹکراؤ یا حالات دیکھ لیں، ہوتا یہی آیا ہے کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے حصے میں آ جائے۔ حالانکہ مختصر ترین زندگی ہے جسے پہلے وقتوں میں زیادہ ہوا کرتی تھی، لوگ 200 سال 300 سال جیا کرتے تھے، لیکن اب تو 70 سال 80 سال 60 سال 100 سال تک بھی کوئی نہیں جاتا۔ لیکن سچویشن ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ چند دن کی زندگی اس میں ہم خالی ہاتھ جائیں۔ خالی ہاتھ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم چاہے ملک ہیں تو وہ بھی ہڑپ کر جائیں، اگر ہمارے پاس کوئی گھر ہیں یا ہمسائے ہیں یا ہمارا علاقہ ہے وہ بھی ہمارے ایریا میں آ جائے، ہمارے انڈر میں آ جائے۔ مطلب ہم یہی چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ جو خبر ہے یہ بھی اسی طرح کی حالات سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی کرامات جو ہیں وہ کار فرما ہے، حالات کار فرما ہے، جن میں یہ بات نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ خبر بھارت سے آئی ہے، اور یہ بھارت کے لیے بڑی خوفناک خبر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خوفناک خبر ہے۔ بھارت کے علاوہ یہ پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے، اور پوری دنیا کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ کوئی ملک اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ خبر انڈیا کے 2 اخباروں نے چھاپی ہے۔ ایک اخبار کا نام ہے انڈیا ٹی وی اور دوسرے اخبار کا نام ہے نیوز ٹیک لائف۔ ان دونوں اخبارات نے لکھا ہے کہ ممبئی میں 2 لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پاس سے 7 کلوگرام نیچرل یورینیم برآمد ہوئی ہے، جس کی مالیت لگ بھگ انڈین 21 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ اگر پاکستانی روپے میں دیکھی جائے تو اس کی قیمت جو ہے تقریباً 40 کروڑ بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یورینیم ان کے پاس کیا کر رہی تھی اور یہ کیسے پکڑے گئے ہیں؟ ناظرین، بھارت میں مہاراشٹرا کا جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ کچھ لوگ ممبئی میں ایسے ہیں جن کے پاس یورینیم موجود ہے اور وہ یورینیم بیچنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی بڑے گاہک کی تلاش میں ہیں۔ یہ معلومات جو ان کے پاس پہنچتی تھیں، مطلب جو پہنچی ہیں، جس پر انہوں نے کارروائی کی ہے اور اپنے بندے وہاں پر گاہک بنا کر بھیجے ہیں، اور وہ جب گاہک بن کر وہاں پر گئے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پرائیویٹ لیبارٹری میں یورینیم کی بہت تھوڑی سی مقدار لائی گئی تھی، اور اس پرائیویٹ لیبارٹری سے یہ چیک کروایا گیا ہے کیا یہ یورینیم اصل ہے یا نہیں۔ ناظرین، یورینیم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یورینیم 238 ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یورینیم 235 اور یورینیم 234 ہے۔ یورینیم 238 کو پلاٹینیم نے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پلاٹینیم بھی دھماکہ کرنے کے کام آتا ہے۔ امریکہ نے جو ناگاساکی پر دھماکہ کیا تھا اس میں انہوں نے یورینیم 238 کو پلاٹینیم میں کنورٹ کیا تھا، اور اس سے انہوں نے وہ دھماکہ کیا تھا۔ ناظرین، اب یہ جو یورینیم ان کے پاس سے ملی ہے، اس یورینیم کو انہوں نے بھارت کا جو اٹامک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اس کو بھجوا کر چیک کروایا کہ اصل ہے یا نقل ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یورینیم یہ جو ملی ہے بالکل خالص ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اب یہ دونوں لوگ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کی حراست میں ہیں، اور ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 12 مئی تک کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ یہ جو 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان میں ایک کا نام جگر جیش پانڈے اور دوسرے کا نام چودھری ابو طاہر افضل حسین ہے، لیکن ابھی تک بھارت کی جانب سے یہ پیغام نہیں آیا ہے کہ یہ یورینیم ان لوگوں کے پاس کہاں سے آئی ہے، یہ اسے کیا کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یورینیم بیسیکلی ایٹمی دھماکے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں تباہی لا سکتی ہے۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو دھماکے کیے تھے اس میں یہ استعمال کی گئی تھی، اور انسانوں کے اوپر بم، بلکہ ایٹم بم صرف ایک مرتبہ گرایا تھا۔ مطلب کہ یہ جو امریکہ نے گرایا تھا، امریکہ نے پہلا بم جو ہے ہیروشیما پر گرایا تھا،
اور اس دھماکے میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے تھے اور وہاں پر بڑے لمبے عرصے تک اس دھماکے کے اثرات رہے تھے۔ امریکہ نے دوسرا بم ناگاساکی پر گرایا تھا۔ یہ بم پلاٹینیم سے بنایا گیا تھا۔ اس دھماکے میں 80,000 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ملک نے یہ دونوں دھماکے ایک ہی بار کیے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ساری دنیا میں جو بھی بم بنائے جاتے ہیں وہ یورینیم ایٹم بم بناتے ہیں، یعنی روس، جرمنی، فرانس، چائنا، انڈیا، پاکستان اور ایران بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ کوریا کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی یورینیم پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، یورینیم کتنی پاورفل ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر ہتھیاروں میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی عمر اتنی پرانی ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق یورینیم ان چند مادوں میں سے ایک ہے جو اس زمین کے قائم ہونے یا اس زمین کے بننے سے پہلے سے اپنا وجود رکھتے تھے۔ یعنی جتنی زمین کی عمر ہے اس سے زیادہ عمر یورینیم کی ہے۔ اس لیول کی یہ دھات ہے اور اگر اس کے اندر سائنسدان سائنسی تبدیلی کریں تو یہ اتنی بڑی تباہی پھیلا سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کی ٹیم نے مل کر 28 مئی 1998 میں اس کا تجربہ کیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ پاکستان نے جب اس کا تجربہ کیا تھا تو چاگی کے پہاڑوں کا رنگ بدل گیا تھا، یعنی ہم نے ایک اٹامک تجربہ کیا اور پہاڑوں کے اندر بہت نیچے جا کر کیا، لیکن پہاڑوں کا رنگ بدل گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا اور آج بھی وہاں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ اتنی خوفناک دھات ہے لیکن بھارت کے اندر سر عام لوگ لے کر پھر رہے ہیں اور یہ ایک پارٹی اس کا ایک چھوٹا سا سیمپل لے کر لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی کرتی ہے اور اس کی خرید و فروخت چل رہی ہے۔ اگر یہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ اس میں تبدیل کرنے کے لیے، مطلب اس میں وہ چیزیں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس قابل بن جاتے ہیں تو وہ اس پورے خطے کو نہیں، اس پوری دنیا کو جنگ کے اندر دھکیل سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام ممالک جتنے بھی بڑے بڑے ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، اگر کسی ایک ملک پہ بھی ایسے لوگ بم بنا کر پھینکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے اگر چند ممالک کے ساتھ کلیش چل رہے ہیں، پرابلمز چل رہے ہیں، مسائل ہیں، تو اسے تو یہی لگے گا کہ مجھ پہ فلاں ملک نے حملہ کر دیا اور وہ تباہی پھیلائیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ مطلب وہ ملک جو ہے ریٹرن میں اس پہ حملہ کرے گا۔ اگر وہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ دوسرے ممالک پہ چڑھ دوڑیں گے، یعنی کہ یہ آپس میں گتھم گتھا، مطلب ایک ایٹم بم گرنے سے پوری دنیا میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ دنیا کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت کے اندر کرمنل لوگ ہیں، ان کے پاس اعلیٰ کوالٹی کی یورینیم کیا کر رہی ہے، لہٰذا یہ اس پورے خطے کے لیے، انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے باوجود بھارت کے اوپر کوئی کسی طرح کی بات نہیں کی جا رہی، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ جس قسم کی بین الاقوامی تنظیمیں جو دہشت گردی دنیا میں پھیلانا چاہتی ہیں وہ بھارت کے اندر پل رہی ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر یہ یورینیم کسی ایسے گروہ کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا تو اس پورے خطے میں ایٹمی جنگ چھڑ جاتی اور اس کے نتیجے میں پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی۔ دنیا کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن حقائق تو یہ ہیں کہ جتنے بھی بڑے تمام ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں بس صرف یہی ہے کہ یہی جو کچھ کر رہے ہیں۔ اب اگر انڈیا میں یہ دہشت گردی کا مواد موجود تھا، اگر یہ کامیاب ہو جاتے، یہ یورینیم جو ہے یہ ایٹم بم میں تبدیل ہو جاتی، اسے وہ لوگ استعمال کر لیتے، تو ناظرین ذرا سوچیں کتنی بڑی تباہی آ سکتی تھی۔ یہ عالمی سطح پہ اس بات کو لے کر جانا چاہیے اور عالمی سطح کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکات کیوں کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی بھارت جیسے ملک میں جہاں پہ غربت انتہا سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں پہ یورینیم بیچی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم نے تو کہنا تھا جو کہہ دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ نئی خبر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔